إله إلا الله محمد رسول الله. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنا پلیزر میکسیمائز تو ہم اس میں غلط تھے. تو انہوں نے جب اس طرح کی فلاسفیز آنا شروع کی تو وہ سب پکڑ کے بیٹھ گئے کہ تو معاشرہ ہمارا کہیں کا کہیں نکل جائے گا. دو لوگوں نے مل کے اگر ایک کو مار دیا اور اس کو قتل کر کے اس کا مال اس کی چیزیں لوٹ لی تو وہ جسٹیفائڈ ہے. وہ کہتے تھے کہ بھائی چونکہ آپ نے یہ کہا کہ ہماری زندگی کا مقصد بس اپنے پلیزر کو میکسیمائز کرنا ہے اس کو دل میں آتا وہ کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے ہمارے دل میں یہ آیا ہم نے کر دیا تو ہم غلط کیوں ہیں. تو اس طرح ان کی سوسائٹی میں تھی. جب ریلیجن کو انہوں نے نکال دیا تو اب ان کو وے آف لائف کا نہیں پتا تھا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. تو اس طرح ان کا معاشرہ تباہی کی طرف چل پڑا. اچھا جان مل اور اس طرح سے جان لاک اس طرح کے فلاسفر گئے. پھر ایک فلاسفی آئی کہ بھائی دیر از اے ہارڈ پرنسپل یعنی کہ آپ اپنے پلیزر کو میکسیمائز کریں جو آپ کا دل کرتا ہے کریں لیکن ایک پرنسپل ہے ایک قانون ہے جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہارڈ پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ آپ انجوائے کریں انلیس یو ہارم سم یہاں تک کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں اس کے علاوہ بس آپ انجوائے کریں. یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. کیونکہ ریلیجن تو ان کے پاس نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کو انہوں نے نہیں لیا اور اپنی عقل کو سب کچھ سمجھ لیا تو اب وہ اس طرف آ گئی. اچھا اس سے کیا نقصان ہوا کہ معاشرے کے اندر ایسی ایسی چیزیں جنم لینے لگی جس کا تصور انہوں نے بھی نہیں کیا. مثال کے طور پر ایک فلاسفی ہے جس کو کہتے ہیں زوفیلیا where people do sex with animals. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے تو ہم غلط کیسے. انہوں نے اس کو بھی جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا چونکہ آپ نے ہارم پرنسپل کا کہا ہے یہ ناٹ ہارمنگ سم. پھر اسی طرح ایک انتہائی واہیات فلاسفی ہے جس کو کہتے ہیں نیکروفیلیا where people do sex with dead bodies. وہاں پہ بھی وہ یہی آرگومنٹ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ چونکہ آپ نے کہا کہ بھائی دیر از نو ہارم پرنسپل ہم کسی کا نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے تو اس لیے اگر ہم یہ کریں تو غلط ہے. پھر اسی طرح وہاں پہ ایک اگر زنا کمٹ ہوتا تھا تو وہ اور کنسنٹ کے ساتھ ہوتا تو وہ کہتے تھے ہم کسی کو ہارم تو نہیں کرتے ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے تو اس میں غلط ہے. پھر اسی طرح یہ جو ایلجیبیٹی ہیں لیسبین ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا کہ بھائی چونکہ آپ کی فلاسفی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے پلیزر کو میکسیمائز کرو جو دل میں آتا ہے کرو بس آپ نے کسی کو ہارم نہیں کرنا کسی کو تکلیف نہیں دینی. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ ہومو سیکشولیٹی کی کریں اس میں غلط ہے. تو اس طرح وہ سوسائٹی جو تھی وہ مزید کرپشن کی طرف جانا شروع ہوئی. اور بھی عجیب اصل میں یہ ایسے عجیب عجیب ٹرمینالوجی ہے اور اتنا گند ہے اس میں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم اس گند کو سمجھ سکیں کہ یہ کتنی بری چیز ہے. اب جب ان کے پاس کوئی ڈیوائن رولنگ تو تھی نہیں اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس تو تھی نہیں جو ان کے عقل میں آتا تھا بس اس پر عمل کرتے تھے اور اسی کو ہی وہ سچ مان لیتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ ایک ٹرائب تھا وہ ڈسکور ہوا 1970s کی بات ہے اور وہ ایسا قبیلہ تھا جس کو آؤٹر ورلڈ نے پہلے ٹچ ہی نہیں کیا تھا بالکل کوئی آؤٹر ورلڈ اس تک نہیں پہنچا تھا. اچھا وہ سارے لوگ جو تھے نا وہ کینیبلز تھے انسانوں کا گوشت کھاتے تھے. جب وہ کسی سے لڑتے تھے اور اس کو مار دیتے تھے تو اس کا گوشت کھاتے تھے. تو ایک دفعہ جب کیمرہ مین گیا اور وہ انٹرویو بڑا مشہور ہے ان کا تو اس نے انٹرویو لیا اس نے کہا کہ آپ جب یہ انسانوں کا گوشت کھاتے تھے تو آپ کو اس میں کوئی کراہت نہیں ہوتی تھی کوئی آپ کو یہ برا نہیں لگتا تھا. اس نے کہا برا کیا لگنا سارے یہ کرتے تھے. تو انسان جب گرتا ہے تو وہ اس لیول پہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہر طرح کی چیزوں کو انہوں نے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا. اچھا اسی دورانیے میں جب ورلڈ وارز ہوئی تو دنیا میں ایک اور چیز انٹروڈیوس ہوئی جس کو انہوں نے کہا یہ انڈسٹریل ریولوشن. اچھا یہ انڈسٹریل ریولوشن بیسیکلی کیا تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بس پیسہ کماؤ. کیپٹلزم بھی یہیں سے آیا. انہوں نے کہا بس پیسہ کماؤ جتنا ہو سکتا ہے پیسہ کماؤ کیونکہ جتنا آپ کے پاس پیسہ ہوگا اتنا زیادہ آپ چیزوں کو انجوائے کر سکیں گے اور اتنا زیادہ آپ چیزوں کو کنزیوم کر سکیں گے.
تو اسی سے ایک کنزیومرزم بھی ایک فلسفی ہے، وہ بھی نکلی ہوئی ہے کہ بھائی جتنی زیادہ آپ کے پاس آپ چیزوں کو کنزیوم کرتے ہیں نا، اتنا زیادہ آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے پیسہ کماؤ۔ تو یہ انڈسٹریل ریولوشن تب آنا شروع ہوا۔ اب یہ جو لوگ تھے جو دنیا میں جنگیں بھی کروا دیتے تھے اس لیے کہ کیونکہ ان کا پیسہ سٹیک پہ لگا ہوتا تھا اور انہوں نے اسلحہ بیچنا ہوتا تھا، یا دنیا میں بایولوجیکل وارز کرتے تھے اور وائرسز پھیلا دیا کرتے تھے کیونکہ ان کی میڈیسنز بکنی ہوتی تھی۔ تو اس طرح کے جو لوگ تھے جن کا مقصد صرف پیسہ کمانا تھا اور دنیا کو چاہے دنیا جائے بھاڑ میں، بس ان کا مقصد یہ تھا ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیسہ کمانے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بیسیکلی فیملی سسٹم ہے۔ یہ جو فیملی سسٹم ہوتا ہے اور جو بیسیکلی ہمارا دین جو ہے نا وہ فیملی سسٹم کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ ہمارا دین بتاتا ہے کہ بھئی کس طرح سے فیملیز ہوتی ہیں، فیملی میں سربراہ کون ہوتا ہے، کمانا کس نے ہوتا ہے، کس کی کیا ڈیوٹیز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رستے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا وہ فیملی سسٹم ہے، اور فیملی سسٹم کے بھی جب پیچھے گئے کہ اس کی ریزن کیا ہے، تو دیکھا اس کی ریزن جو ہے وہ ریلیجن ہے۔ تو اس لیے اب فیملی سسٹم کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مرد جو ہے نا اس کے ذمہ ہے کمانا، اس کے ذمہ ہے کہ وہ کمائے اور اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنی بہن کا، اپنی ماں کا، اپنی ماں مطلب ان سب کا خرچہ جو ہے وہ بیئر کرے، وہ برداشت کرے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر عورت جو ہے نا وہ گھر میں رہے گی تو ہمیں جو ہے نا وہ پیسوں کے حوالے سے ہمیں نقصان ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ بس عورت کو کسی طرح سے آپ گھر سے باہر نکالو، کیونکہ جب عورت گھر سے باہر آئے گی تو آپ کو چیپ لیبر ملے گی، یعنی کہ اگر ایک مرد جو ہے نا وہ ایک کام 1 لاکھ روپے میں کرتا ہے تو جب عورت جو ہے وہ گھر سے باہر آئے گی تو 50,000 میں کرتے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مرد کماتا ہے تو اس سے پورے خاندان کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن اگر عورت کماتی ہے تو اس سے صرف اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو چیپ لیبر ملے گی اگر عورت کو گھر سے باہر نکالو۔ تو اس لیے مختلف فیمنسٹ موومنٹ بھی اسی دورانیے میں چلی تھی، یہ جو 90s کا زمانہ تھا World War II کے بعد کا، تو اسپیشلی اس ٹائم کو سمجھیں کہ کیا ہو رہا تھا۔ فیمنزم کی تیسری ویو جو تھی جو اصل میں سیکشولیٹی کو پروموٹ کرتی ہے وہ بھی اسی دوران آئی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی وومن رائٹ، وومن پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس طرح کی باتیں جو ہے نا انہوں نے کر کے بس خاتون کو جو ہے نا باہر نکالا۔ اچھا اب جب خاتون کو باہر نکالا تو ان کو فائدہ کیا کیا ہوا؟ پہلی چیز کہ جب عورت باہر آئی تو چیپ لیبر ملی، جب چیپ لیبر ملے گی تو فائدہ کس کو ہوگا؟ انڈسٹریلسٹ۔ اچھا پھر عورت جب گھر سے باہر آئی، جہاں پہلے عورت کا گزارا 3 یا 4 جوڑوں میں ہو سکتا تھا اب اس کو 10 جوڑے چاہیے، کیونکہ اس نے سوسائٹی میں موو کرنا ہے، اس نے آفس جانا ہے۔ پھر جہاں وہ سادے کپڑے پہن سکتی تھی اب اس کو جو ہے نا وہ برانڈز کے کپڑے پہننے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی وہ جو پیسہ کما رہے ہیں وہ دوبارہ اسی انڈسٹری میں جا رہا ہے کیونکہ وہ کما کے ادھر ہی پیسہ لگا رہے ہیں۔ پہلے جس گھر میں ایک گاڑی سے گزارا ہو سکتا تھا اب 2 چاہیے۔ تو الٹیمیٹلی کنزیومرزم بڑھ رہا ہے، الٹیمیٹلی فائدہ انہی کو ہو رہا ہے جنہوں نے پیسہ کمانا ہے۔ پھر بلینز آف ڈالر کی پورن انڈسٹری سٹارٹ ہوگی، بلینز آف ڈالر اس سے کما رہے ہیں۔ بلینز آف ڈالر کی فیشن انڈسٹری یہیں سے سٹارٹ ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھئی عورت جب مارکیٹ میں جائے گی تو obviously اس کو جو ہے نا پریزنٹیبل ہونا ہے اینڈ یو نو آل دا اسٹف، تو وہ میک اپ بھی کرنا ہے، ساری چیزیں کرنی ہے۔ تو پیچھے ایجنڈا وہی تھا کہ پیسہ کمانا اور فیملی سسٹم کو بریک کرنا ہے۔ اب اس کے لیے یہ جو موومنٹس تھی یہ مختلف قسم کی چل رہی تھی دنیا میں، جس میں جو ہے نا وہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ اچھا اسی دوران میں دنیا جو تھی وہ، چونکہ ان کا سلوگن یہ تھا کہ بھئی آپ نے اپنے پلیجر کو میکسیمائز کرنا۔ اب اس دوران میں سائنس بھی کافی ترقی کر رہی تھی کیونکہ نیوٹونین فزکس کا یہ زمانہ تھا، نیوٹن کا بڑا اس میں کام تھا، پھر آئنسٹائن کا بھی کافی کام بیچ میں آیا ہوا تھا۔ تو ایک طرف انڈسٹریل ریولوشن بھی چل رہی تھی، ترقیاں بھی ہو رہی تھیں اور دنیا میں بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی۔ ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ
انہوں نے انسانیت کو دھوکے میں جو رکھا ہے اور انسانیت کے ساتھ ایک دھوکہ کیا، وہ یہ کہ انہوں نے نا ہر چیز میں صرف فزکس کو ہی دیکھا، میٹا فزکس کو یہ لوگ بھول گئے۔ یعنی کہ کہیں پہ بھی انہوں نے روح کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب روح کی بات کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو ریلیجن کی طرف آنا پڑے گا، اور جب آپ ریلیجن کی طرف آئیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا۔ تو اس لیے کسی ایجوکیشنل پروسیس میں کسی بھی جگہ پہ کہیں میٹا فزکس کی بات نہیں تھی، کسی مومنٹ میں میٹا فزکس کی بات نہیں تھی۔ اور جو انجوائمنٹ کی ڈیفینیشن یہ لوگ کر رہے تھے وہ صرف اور صرف جسمانی انجوائمنٹ کی بات کر رہے تھے، جبکہ یہ تو ہمارے دین نے بتایا کہ بھئی جو اطمینان اور خوشی ہے اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ اس کی ڈیفینیشن تو یہ ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن یہ لوگ دنیا کو اس دھوکے میں رکھے ہوئے تھے کہ نہیں، جتنا آپ چیزوں کو کنزیوم کریں گے، جتنا زیادہ آپ جو ہے نا انجوائے کریں گے، اتنا زیادہ آپ خوش ہوں گے۔ اچھا، اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہونا شروع ہوا کہ چونکہ انہوں نے روح کو بالکل ہی نیگلیکٹ کر دیا تھا، تو الٹیمیٹلی جب لوگوں نے چیزوں کو کنزیوم کر لیا، خوشی ان کو پھر بھی نہیں ملی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ ایزیوم کریں کہ آپ سپر مین ہیں، تو کیا آپ واقعی سپر مین بن جائیں گے؟ اگر چھت سے چھلانگ ماریں گے تو کیا اڑنے لگ جائیں گے یا گر جائیں گے؟ گر جائیں گے نا، کیونکہ ایکچولی یو آر ناٹ اے سپر مین۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ کو زندگی کی خوشی تب ملے گی کہ جب جو ہے نا آپ زیادہ سے زیادہ جو آپ کے دل میں آئے گا، جو آپ کا شوق ہے، جب وہ آپ اس کو کر لیں گے، وہی آپ کا پرپز آف لائف ہے اور اسی سے آپ کو خوشی ملے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص تھا، اس نے سوچا کہ بھئی میں نے نا ساری زندگی نا پیٹس کی خدمت کرنی، کیونکہ ریلیجن تو ان کے پاس تھا نہیں ہے، وہ اسی طرح الٹی سیدھی چیزیں انہوں نے اپنی سیٹ کرنی شروع کر دی۔ ہر ایک نے اپنا خود ہی ایم سیٹ کرنا شروع کر دیا، بھئی میرا زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ مثال کے طور پہ پیٹس کی خدمت کرنا۔ ساری زندگی کتے بلیوں میں اس نے گزار دی۔ اچھا، پھر اسی طرح کسی نے سوچا کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے نا میکسیمم پی ایچ ڈیز کرنا ہے، اس نے وہ بھی کرنی۔ اب ہوتا کیا تھا، جب کوئی شخص ایک فیک پرپز سیٹ کرتا تھا، یعنی کہ ایک ایسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا تھا جو اصل میں زندگی کا مقصد نہیں ہے، تو دو کنڈیشن ہوتی تھی، یا وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتا تھا، یا زندگی میں اتنی مشکلات آتی نہیں کہ وہ اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتا تھا۔ یہ دو ہی چیزیں ہوتی تھی نا، اور ان دونوں کے بعد الٹیمیٹلی یا وہ اس کو اچیو کر لیتے تھے یا نہ کر پاتے تھے، الٹیمیٹلی ان کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ ایک بڑا مشہور سویڈن کا سائنٹسٹ تھا، اس نے اپنی لائف میں نا سیٹ کیا کہ میں نے نا یہ چیزوں پر نا میں نے ریسرچ کرنی ہے، اور جب اس نے ریسرچ کر لی اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی اب چونکہ میں نے ریسرچ کر لیا، اب میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اب مجھے نا زہر کا ٹیکا لگا کے نا مجھے مار دو، اور اس طرح اس نے خودکشی کر لی۔ تو چونکہ فیک مقصد زندگی کے بنائے ہوئے تھے اور اصل میں ان سے خوشی ملنی نہیں تھی، تو اس وجہ سے چاہے وہ اس مقصد کو اچیو کرتے یا نہ کرتے، دونوں صورتوں میں وہ سوسائڈ کی طرف جاتے تھے، دونوں صورتوں میں وہ ڈپریشن کی طرف جاتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس پورے دورانیے میں جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، آپ کی فیشن انڈسٹری بوم کر رہی ہے، ریولوشن آپ کا آیا ہوا ہے، اور پیسہ کیپٹلزم دنیا میں بہت آیا ہے، اسی دوران میں ڈپریشن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اینزائٹی بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ روح کو بالکل ہی بھول چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی دوران پھر 1960s میں 1960 بلکہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا 1969 میں، اور وہ انسیڈنٹ یہ ہوا تھا کہ یہ کچھ لوگ، چونکہ ریلیجن ان کے پاس نہیں تھا اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ بھائی جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کرو، تو کچھ ایسے لوگ جو کہ ہومو سیکشول تھے، وہ ایک دفعہ اپنے کلب میں ایک پارٹی کر رہے تھے 1969 میں، تو پولیس نے ریڈ کیا اور پولیس نے ان کو اچھا خاصا پھینٹا لگایا۔ اچھا، جب ان کے ساتھ یہ ہوا نا تو ایک موومنٹ چل پڑی، اور وہ موومنٹ یہ تھی کہ جی جو ایل جی بی ٹی کیوز ہیں، ایل جی بی ٹی کیوز کا مطلب یہ ہے کہ لیسبین، گیز، بی سے بائی سیکشول، پھر ٹی سے جو ہے نا ٹرانسجینڈر، اور کیو یہ نیا ہے کیور یا کوشچننگ، اس سے مراد وہ جینڈر ہے کہ جو مثال کے طور پہ ابھی وہ کہتا ہے بھائی میں نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میرا جینڈر کیا، میں بھی ڈیسائیڈ کروں گا کہ میرا کیا جینڈر ہے، اور ابھی آگے اور بھی پتہ نہیں کیا۔ ایک ریسرچ میں نے پڑھا کہ تقریباً 25 کے قریب یہ جینڈر آئیڈینٹیٹیز ہیں پوری دنیا میں، ہم تو دو ہی کوئی سمجھتے ہیں۔
تو یہ جب انسان گرتا ہے تو کتنا گرنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جب یہ موومنٹ چلنا شروع ہوئی تو جہاں پہ فیمنزم بھی چل رہا تھا اور یہ ساری چیزیں بھی چل رہی تھی, تو ایک موومنٹ یہ بھی اسٹارٹ کی گئی ہومو سیکشوالٹی کی, گیز اینڈ لیسبینز رائٹس. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں رائٹس. اچھا اس میں آپ لوگوں کو گیز اور لیسبینز کا تو پتہ ہی ہوگا, لیکن ایک جو ایک ٹرمینالوجی ہے ٹرانسجینڈر. اچھا ٹرانسجینڈر عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر جو ہمارے یہاں پہ خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اصل میں وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے, وہ انٹرسیکس ہوتے ہیں. ٹرانسجینڈر بیسیکلی ایک عجیب فلسفی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ فیل کرتا ہے کہ اگر کوئی مرد ہے اور وہ یہ فیل کرتا ہے لائف کے کسی بھی حصے میں کہ بھائی میں اصل میں مرد نہیں ہوں, میں اصل میں عورت ہوں, تو وہ سرجری کرا کے جس بھی طرح سے وہ اپنا جینڈر چینج کرے. اور بلکہ بات اس سے بھی آگے گئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ جینڈر چینج نہیں بھی کرتا نا, بس وہ یہ کہتا ہے, یعنی کہ جینڈر چینج سے مراد ہے کہ اگر وہ سرجری بایولوجیکل سرجری نہیں بھی کرتا اور بس وہ کہتا ہے کہ پلیز پرسیو می ایز اے گرل, کہ آپ لوگ یہ دیکھو, آپ یہ سوچو مجھے ایک عورت ہی کنسیڈر کیا, تو اس کو عورت ہی کنسیڈر کیا جائے گا. تو یہ فتنہ جو تھا وہ پھیلنے لگ گیا. اور آپ جو بات میں نے سٹارٹ کی تھی کہ آپ اسی پہ نظر رکھیے گا کہ پیچھے ایجنڈا کیا تھا, فیملی سسٹم کو بریک کرنا, ریلیجن سے دور کرنا, کیونکہ اس سے الٹیمیٹلی ان کی انڈسٹریز چلتی ہیں. یعنی کہ حیرانگی کی بات ہے کہ پوری دنیا میں یہ امریکہ تو پورا ہی, یورپ بھی, یہ ساؤتھ افریقہ والی سائڈ, یہ پورے اتنا زیادہ ہوموسیکشوالٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اسپیشلی سویڈن تو سب سے بڑی آواز ہے نا اس میں, کہ انہوں نے بچوں میں 9 اور 10 سال تک کے جو بچے ہیں نا, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے, ان کا یونیفارم سیم رکھا ہے کہ بھئی ہم نے نا جینڈر ڈسٹنگوش نہیں کرنا ہے. اس سے جو ایسا بندہ, ایسا بچہ جس کے اندر کسی اور جینڈر کے جذبات ہوں گے تو اس کے جذبات ہرٹ ہو جائیں گے, اس لیے ہم نے یونیفارم سیم رکھنا ہے. ہی اور شی نہیں کہنا. اب وہ پروناؤنس پر بھی آ رہے ہیں, اتنی لاؤڈ ان کی وائس ہے, اور اتنے ممالک میں اس کو لیگلائز کر دیا, جبکہ دنیا میں اور اتنے بڑے مسائل ہیں کہ لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی, سب کچھ ہے. لیکن یہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے یہ اس چیز کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پیچھے یہی ہے کہ ایک, چونکہ یہ فیملی سسٹمز کو بریک کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگوں کو ریلیجن سے دور کرنا چاہتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس سے انہوں نے پیسہ بنانا. اب یہ جو مومنٹس تھی یہ جب چلنا شروع ہوئی ہیں پوری دنیا میں, تو کچھ ممالک نے اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا. ایون کہ وال اسٹریٹ کے اندر LGBTQs کی بہت بڑی پاور ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امریکہ کے اندر جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں, تو جو بھی پریزیڈنٹ آئے, جو بھی کچھ ہے, تو ان کے لوگ اسپیشلی اس سے جا کے ملتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اور جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ان کو کنفلکٹ کرتا ہو یا کر سکتا ہو, کوئی پہنچ نہیں سکتا وہاں تک. تو اتنے زیادہ یہ انفلوئنشل ہو جاتے ہیں, اور یہ ہوئے بھی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی 2 سال پہلے کی ایک ریسرچ تھی, ایک کانفرنس ہوئی انہی LGBTQs کی, تو انہوں نے یہ کہا کہ لاسٹ ڈیکیڈ میں ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہالی ووڈ کا اور بچوں کے کارٹونز کا, ہم بچوں کو موبائل دیے رکھتے ہیں اور بچے اس میں کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ تھا پچھلے ڈیکیڈ میں کہ جتنا نیو کنٹینٹ جو بچوں کے لیے ہم بنا رہے ہیں نا, اس میں 10% کریکٹرز ہوموسیکشوئل ہونے چاہیے. اور اس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پہ اچیو کر لی ہے, اور اب یہ جو نیکسٹ ڈیکیڈ ہے, یہ جو 20 والی ڈیکیڈ ہے جو سٹارٹ ہوئی 2022 سے 2029 تک, اس کا ایجنڈا جو انہوں نے دیا ہے کہ ہم نے اپنے کریکٹرز کو اٹھا کے 20% تک لے کر جانا. ایون کہ کچھ بچوں کے ایسے کارٹونز ہیں کہ جس میں انہوں نے سپر ہیروز جو رکھے ہیں, ایون ایک کارٹون میں سپر مین کا ورژن جو ہے نا وہ انہوں نے ہوموسیکشوئل کر دیا, اور پتہ نہیں اسپائڈر مین کے ساتھ بھی کچھ کرنے لگے. تو یہاں تک یہ چیزیں لے جا چکی. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک بچہ, اس کو ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے,
اس کو اور مختلف چیزیں کرنے کے لیے اس کو کوئی کانزینٹ چاہیے ہوتی ہے, کوئی ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر 10 11 12 سال کا بچہ بھی یا اس سے چھوٹا بھی ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ بھائی میں میرا یہ جینڈر نہیں ہے, میں اپنا جینڈر چینج کرنا چاہتا ہوں, تو ڈاکٹر باؤنڈ ہے کہ اس کا جینڈر چینج کرے. اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہوا, ان کے قانون کے مطابق ہے کہ اگر پایا گیا اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہوا, جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے جذبات کو ہرٹ کر. تو یہ سوسائٹی اتنی کرپشن کی طرف چلی گئی جب دین کو زندگی سے نکالا. اچھا, اب جب انہوں نے ایک اور جینڈر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں فلوئڈ جینڈر. یہ فلوئڈ جینڈر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے, کوئی مرد ہے, وہ کہتا ہے بھائی تھوڑی دیر کے لیے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اب عورت ہوں, تو بس اب آپ نے اس کو عورت مان لی. اور اگر صبح اٹھ کے وہ کہتا ہے نہیں میں واپس مرد ہوں, تو اب آپ نے اس کو مرد مان. یہ فلوئڈ جینڈر اس کو کہتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ مذاق دنیا کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے مرد تھے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نا اسپورٹس میں, جو ویمن اسپورٹس تھی, اس کے اندر نا ایسے مرد تھے کہ انہوں نے نا کہا کہ بھئی ہم تو عورتیں ہیں, تو اس لیے وی کین ناٹ پارٹیسپیٹ ان مین اسپورٹ, تو اب ہمیں خواتین میں پارٹیسپیٹ جو ہے نا, خواتین کی اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دی جائے. تو ایک بڑا فیمس سوئمر ہے, اب پتہ نہیں بڑا فیمس ہے بڑی فیمس ہے, اس کا مجھے نہیں پتا, لیا تھامس اس کا نام. تو وہ مرد تھا, اس نے مردوں کی سوئمنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا, تو 500 سے بھی آگے تو اس کی پوزیشن آئی. تو اس نے کہا کہ بھئی میں ہوں ٹرانسجینڈر, اب جو ہے نا مجھے آپ نے نا ایک عورت پرسیو کرنا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وومن سپورٹ میں حصہ لیتا ہے, اور اس نے جو لیڈنگ سوئمر تھی اس کو 38 سیکنڈ کے مارجن سے ہرایا. 38 سیکنڈ کا مارجن بہت بڑا ہوتا ہے, یعنی کہ یہ لوگ جو جیت رہے ہوتے ہیں نا, یہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ سے جیت رہے ہوتے ہیں. تو اب کیا ہوا, اب جو فیمنسٹ تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے کہ یہ کیا مذاق ہے ہمارے, کہ یہ جو ہے نا مرد جو ہے نا یہ اٹھ کے عورتیں بنی جا رہے ہیں. اب یہ فلوئڈ جینڈر, یہ میں آپ کو اس لیے ہنسنے والی باتیں یا پریشان ہونے والی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو جب ہم دین کو چھوڑتے ہیں تو انسان کتنی پسپائی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسی طرح ایک اور یو کے اندر یہ خواتین کا اس کا ویٹ لفٹنگ کا کمپٹیشن تھا. تو ایک ویٹ لفٹر تھا, اس نے کہا کہ بھئی وہ جا رہا تھا, تو اس کو انتظامیہ نے روکا کہ بھئی آپ تو اس میں انٹر نہیں ہو سکتے. اس نے کہا کیوں, میں تو جو ہے نا میں اصل میں تو عورت ہوں, وہی ٹرانسجینڈر والا کارڈ کھیلا. تو وہ کمپٹیشن میں گیا, انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کی جذبات کو مجروح نہیں کرتے, آپ پارٹیسپیٹ کر لیں. اس نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس نے ریکارڈ بنا لیا. اس کے بعد باہر آ کے کہتا میں تو ملکی. وہی جب دین کو جب انسان اپنی عقل پر چلتا ہے اور یہ جو دین کی نعمت کو چھوڑتا ہے, تو وہ کس گہرائی میں جا کے گرتا ہے. تو اس طرح کے مسائل جو تھے وہ اس سوسائٹی کو اب پیش آنے لگے. پھر اسی طرح مکس مارشل آرٹس میں کچھ ایسے میلز تھے جو میل سے فائٹ نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنا جینڈر چینج کرتے ہیں. انہوں نے اپنا جینڈر چینج کروایا اور خواتین کے ساتھ مکس مارشل آرٹ میں جو ہے نا وہ فائٹ ہو رہی ہے. اب وہ بندہ اس خاتون کو کٹ کے رہ گیا, اور یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس نے اپنا جینڈر چینج. تو یہ سوسائٹی اتنی کرپشن کی طرف چلی جاتی. پھر اسی طرح سے یہ موومنٹ جو تھی یہ مختلف ممالک میں چلتی رہی. لوگوں نے جو مطلب ابھی یہ امریکہ میں 2015 میں گے میرجز جو تھی وہ لیگلائز ہوئی کہ بھئی دو جو ہے نا اگر سیم جینڈر کے لوگ ہیں اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپس میں اکٹھے رہنا ہے اور ایک شادی کے بندھن میں بندھنا ہے, تو انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا. اور اب یورپ میں بھی کتنی جگہ پہ لیگلائز ہو چکا. کچھ جو ہے وہ سرجریز کرواتے بھی ہیں, کچھ نہیں بھی کرواتے. تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. اچھا, اب یہ آرگومنٹس بھی بڑے عجیب سے تھے کہ آپ لوگ تو سارے ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں, آپ لوگوں کے سامنے ان کے آرگومنٹس رکھنا بھی فضول ہے, لیکن جسٹ اس لیے کہ کبھی ہمیں دین کی قدر ہو جاتی ہے.
اس طرح کے آرگومنٹس دیکھ کے نا کہ جب انسان دین کو چھوڑتا ہے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا. لارنس کراؤز جیسا اتنا بڑا سائنسدان جس کو آج کے ٹائم میں دنیا مانتی ہے, وہ تک اس پہ آرگومنٹ جو اس کے پرو میں دے رہا ہے, یعنی کہ اس کے حق میں دلیل دے رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ایک نیچرل چیز ہے. اچھا وہ نیچرل کیسے کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ نیچرل اس طرح ہے کہ بھئی مختلف جو اینیملز ہیں نا ان میں نمبر آف پرسنٹیج اس چیز کی پائی جائے. اب یہ اتنا فضول آرگومنٹ ہے کہ اس کا تو جواب دینا جو ہے نا وہ فضول ہے, لیکن جسٹ صرف ان کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ ایسے بچے ہمیں مل جاتے ہیں. مجھے بھی یونیورسٹی میں ایک ایسا بچہ ملا تھا, اس نے کہا کہ بھئی یہ تو جو ہے نا مطلب اس میں غلط ہے, تو نیچرل چیز ہے, اینیملز میں پایا جاتا ہے. اس کو یہ جواب دیا پہلے تو تم یہ ڈیسائیڈ کرو کہ تم انسان ہو یا کوئی جانور ہو. اور دوسری بات یہ کہ اینیملز میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ اینیملز ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں, تو کل کو جو ہے نا وہ آپ کے بچے ہوں گے, آپ ان کو کھا جانا پکا کے, تو آپ اس کو بھی ٹھیک کہہ دو گے. بلیک اسپائڈرز ہیں, تو اس میں جو فیمیل ہوتی ہے وہ آفٹر میٹنگ اپنے میل کو کھا جاتی ہے. تو شادی کے بعد آپ کی بیوی آپ کو قتل کر کے کافی کڑھائی بنا کے کھا جائے تو وہ ٹھیک ہے. تو اس لیے اس طرح کی فضول سے آرگومنٹس ان کے پاس پلے کچھ بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ جی وی آر بورن ان دس وے, کہ ہماری اصل میں بے شک ہماری جو فزیک ہے, جو بایولوجی ہے وہ کچھ اور ہے, لیکن ہمیں اندر سے جو ہے نا ہمیں اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں ہمارا جو جینڈر ہے نا وہ کچھ اور ہے. اچھا اس بات کو بھی آپ سمجھیں کہ دنیا میں نا اس فلسفی کے علاوہ کوئی ایسی فلسفی نہیں ہے جو صرف ڈیزائر اور خواہش پر اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتی ہے. انسان کو ایسوسیٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ہومو سیکشل ایکٹ پرفارم نہیں بھی کیا نا, اور بس آپ کو ایک خیال آ گیا کہ بھئی آپ کا جو سیکس ہے نا وہ کچھ اور ہے, آپ کا جینڈر کچھ اور ہے, تو آپ اس موومنٹ کا پارٹ بنیں. تو صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ صرف تھاٹس پہ بھی یہ ڈیسیجنز کر رہے ہو, تو بھئی چونکہ آپ کو ایک تھاٹ آ گئی ہے کہ آپ کا جینڈر کچھ اور ہے, تو ٹھیک ہے آپ جینڈر چینج کرو. تو اس لیے یہ ایشو جو ہے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ یہ آنا شروع ہو گیا. تو 2011 کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی واز ان اسلامی جمعی طلبہ. تو پاکستان لاہور کے اندر ایک ٹائم پہ 22 گے کیفے ہم نے کاؤنٹ کروائے تھے اسلامی جمعی طلبہ کے طرف. 2-3 کو تو چونکہ اس ٹائم ہم لوگ ان کے خلاف تھوڑا بہت کام کر رہے تھے, تو کچھ تو میں نے وزٹ بھی کیے تھے دیکھے. سیٹرڈے نائٹ کو ہم لوگ کرکٹ کھیلا کرتے تھے, شاید لائٹ کرکٹ. تو ہم چائے پینے جب مارکیٹ جاتے تھے تو شادمان مارکیٹ میں, شاید آپ کو پتا ہو, رات 1-2 بجے یہ حال ہوتا تھا کہ وہ گول چکر سے دیکھے وہ نالے والا پورا روڈ, مطلب یہ تو میں نے خود آئی ہیو سین وتھ مائی اون آئیز, 600-700 یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اتنے لوگ ہوتے. پھر اس کے بہرحال اس ٹائم جو دینی جماعتیں تھیں انہوں نے ان کے خلاف بڑا کام کیا تھا اور وہ سارے بند کروا دیے, لیکن یہ کام تب بھی ہو رہا تھا, اس ٹائم بھی چل رہا. پھر اسی طرح سے ابھی میرا خیال ہے 1 سال ہو گیا ہوگا اس بات کو, چند مہینے ہوئے ہوں گے. تو یونیورسٹی آف لاہور میں حضرت جی کے حکم سے میں بیان وہاں پہ کچھ ترتیب ہے, تو ایک بچی آئی میرے پاس, اور حیرت کی بات یہ کہ اس نے پردہ کیا ہوا, پورا پردہ تھا اس کا. تو اس نے کہا کہ سر میں دیکھیں ہر چیز کا ایک پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے, تو میری جو جیسے اس نے مثال بھی خیر بڑی فضول سی دی. اس نے کہا کہ جیسے ایک ایٹم ہوتا ہے اس کے اندر پازیٹیو ہے باہر نیگیٹو ہے, تو اسی طرح میری باڈی جو ہے نا وہ بے شک ایک لڑکی کی ہے لیکن اندر سے میں ایک لڑکا ہوں. تو میں جو ہے نا اپنی سیکس چینج سرجری کروانے دوں. تو میں نے کہا کہ تمہیں کیوں ایسا فیل ہو رہا ہے؟ کہ نہیں مجھے اندر سے ایک تھاٹ آتا, میری اندر کی ایک وائس. تو یہ آج کل ہمارے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. ابھی حضرت جی مزید اس کے بارے میں کلام فرمائیں گے, حضرت بتائیں گے آپ کو کہ کتنا ہوا ہے یہاں پہ, اور کچھ اور بھی ایسی مثالیں ہیں کہ میری تو ہمت نہیں پڑتی بتانے کی. اگر حضرت مناسب سمجھیں گے تو حضرت آپ کو بتا دیں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہرحال پاکستان میں بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے. لوگ مختلف قسم کے آپریشنز کروا رہے ہیں,
جینڈر ڈیبیٹس مختلف قسم کی ہو رہی ہیں آپ کی یونیورسٹیز کے اندر، آپ کے سوشل میڈیا کے اندر. سوشل میڈیا کے اندر کچھ ایسے یوٹیوبرز لانچ کر دیے گئے ہیں جو نیچر اور نرچر پر ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نیچر ٹھیک ہے، آپ کی جو ایک باڈی ہے یہ آپ کی نیچر ہے، لیکن ایک آپ کی نرچر ہے جو آپ کی ایک انر وائس ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو جینڈر ہے نا وہ اصل میں آپ کی بایولوجیکل فزیک نہیں ہے بلکہ آپ کی ایک انر وائس ہے. اس طرح کی ڈیبیٹ کرتے ہیں. یہ بایولوجیکل کانسٹرکٹ نہیں ہے، یہ ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے. وہ یہ جملہ لے کے نا لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ اثرات جو ہیں یہ پاکستان میں بھی آ رہے ہیں. اور جو لوگ بھی ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، ایک ویب سائٹ ہے کہ اس میں جو لوگ بھی جینڈر چینج کرواتے ہیں نا وہ اپنے ریگریٹس شو کرتے ہیں. تو جو لوگ بھی ان چیزوں میں پھنسے ہیں ان کی سوسائڈل ٹینڈنسی پہلے سے بہت زیادہ ہوگی، سوسائڈل ریشیو ان کے اندر بہت زیادہ، فرسٹریشنز ان کے اندر بہت زیادہ. بجائے یہ کہ آپ کا کوئی بچہ ہے آپ کے پاس اور وہ کہے کہ بھائی مجھے ایک تھاٹ آئی ہے کہ میں نے نا جو ہے وہ چھپکلی پکا کے کھانی ہے اور بس میرا دل کر رہا ہے کہ میں نے یہی کھانی. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو خیر اس کو تو ٹھیک کر لیں گے، لیکن ان کے بقول یہ کہتے ہیں بھائی اس کے جذبات نہ ہرٹ. وہاں پہ تو یہ کاؤنسلنگ کریں گے، وہاں کہیں گے نہیں نہیں یہ کام نہ کرو یہ صحیح نہیں ہے، وہاں کاؤنسلنگ کریں. تو بھائی اسی طرح اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسا مسئلہ آ بھی رہا ہے تو اس کو تو وہ تو دماغی مریض ہے، اس کو تو علاج کی ضرورت ہے. یہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اس کے جذبات نہ مجروح ہوں، اس کے جو ہے نا ایموشنز نہ ہرٹ. تو اس لیے جو ہے نا ہر بچے کو رائٹ ہے. اب یہ جو کیور ہے ایل جی بی ٹی کیوز میں کیور، یہ کیا یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہے نا ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا جینڈر، اگر کوئی بچہ کہے نا کہ بھائی ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میرا جینڈر کیا ہے، تو ایسے انجیکشنز دیتے ہیں کہ جس میں اس کی جو پیوبرٹی ہے اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب تمہارا دل کرے نا، بس جب تم ڈیسائیڈ کر لو تو تب ہم تمہارا وہ جینڈر کر لیں گے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے جو اس کے نقصانات ہیں، جو میڈیکل نقصانات ہیں، جو سوشلی جو نقصانات ہیں، اس کا تو خیر آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے اندر یہ مختلف طرح سے آ رہا ہے. ایک یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ابھی جو ریسنٹ کچھ ایسے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اس پہ ڈیبیٹس کا آغاز کیا ہوا ہے اور بلا وجہ کی بحث میں جو چیزیں لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھی ان کو ڈالنے کے لیے وہ لوگ ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز اس میں obviously جو گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کی بڑی کوشش کی جاتی ہے. پہلے بھی مشرف دور میں بھی کچھ اس پہ کوششیں ہوئی تھیں، بعد میں بھی کچھ کوششیں ہوئی ہیں، اور 2018 میں اس پہ بل بھی پاس ہوا. اور اس بل کے اندر اب ریسنٹلی جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر ہیں مشتاق احمد صاحب، انہوں نے اس کی امینڈمنٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں فیملی سسٹم کے ساتھ کہ ایک شخص ہے، بل کیا پاس ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے بل کیا پاس ہوا ہے کہ جی اب ایک شخص ہے وہ ایج کے کسی بھی حصے میں آ کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ میں مرد ہوں میں عورت ہوں، تو اس کا آئی ڈی کارڈ بھی چینج ہوگا، اس کی ہر چیز چینج ہوگی، اور وہ چاہے تو اپنا سیکس چینج آپریشن بھی کروا سکتا. اور اس طرح کی سرجریز بہت ہو رہی ہے پاکستان. سینٹ میں رپورٹ بھی پیش ہو گئی، اس کی تعداد کتنی ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی جو ہے نا یہ ہو چکی ہے. اچھا ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم مختلف پولیٹیکل ڈسکشنز میں پاکستانی قوم بہت اویئر ہوتی ہے، کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے، کس نے کتنا قرضہ لیا ہے، کس نے کیا کیا، ہر بندے کی اس پہ نظر ہوتی ہے. نون لیگ والے پی ٹی آئی والوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ مذاق میں کہہ رہا ہوں اتنی زیادہ اپوزیشن چل رہی ہوتی ہے، پی ٹی آئی والے اور لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس مسئلے میں یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینیٹر جو تھے انہوں نے یہ بل پیش کیا، نون لیگ والوں نے اس کو اپروو کیا، اور پی ٹی آئی کی انسانی حقوق کی جو وہ ہے شیریں مزاری صاحبہ، تو
تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا اس کا دفاع بھی کیا کہ یہی تو واحد قانون ہے جس پہ ہمیں امریکہ نے شاباش دی. یہاں پہ یہ سارے اکٹھے ہیں. عجیب بات. یہ ایک بڑا مشہور کالج ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجھے کالج یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے. تو ٹاپ کا کالج ہے جہاں پہ رائلز کے بچے جاتے ہیں, جہاں پہ بڑے امیر لوگ جاتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ان کے پرنسپل یہ بات بتا رہے تھے کہ ہمیں مختلف جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں وہاں سے کال آئی, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایسا بچہ ہے نا کہ جس نے اپنا جینڈر چینج کروایا ہوا, ہم اس کو فری میں ڈگری آفر کر رہے ہیں, فری میں پورا پروگرام آفر کریں گے, آپ جسٹ ہمیں ریکمینڈ کریں, ہم اس کو جو ہے نا فری میں ہم اس کو لیں. اتنا زیادہ ان کو کیا ایک آخر ہے, یہ پاکستان کے اندر یہ کام کر اتنا زیادہ کر رہے ہیں. پاکستان میں کا جو قانون ہے اس میں ایک بات ہے کہ سپرمیسی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, اور ہومو سیکشولیٹی پاکستانی قانون کے مطابق حرام ہے. لیکن اس قانون کے ذریعے انہوں نے اس کا رستہ جو ہے نا وہ کھلوا دیا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں, اگر آپ قانون پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ سیلف پرسیو, کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ یعنی کہ سیلف پرسیوڈ, اگر اس کو لگتا ہے کہ میں عورت ہوں تو بس وہ عورت. تو اب یہ جماعت اسلامی کی جو سینیٹر ہے انہوں نے یہ امینڈمنٹ دیا ہے کہ بھئی اگر کسی کا ایسا کوئی مسئلہ ہے, ایک پورا بورڈ بنایا جائے جس میں گائنیکولوجسٹ ہو, سائیکالوجسٹ ہو, میڈیکل بورڈ ہو اور ساری چیزیں ہوں, وہ ڈیسائیڈ کرے, نہ کہ بندہ خود سے ڈیسائیڈ کرے. تو اس طرح جو ہے نا وہ کوئی عورت جو ہے وہ مرد بن کے کہتی ہے کہ میں مرد ہوں تو وراثت کا حصہ مجھے زیادہ ملنا چاہیے, لے کے پھر وہ کہتی ہے کہ ہاں اب میں عورت. تو ایک عجیب سا ایک کھلواڑ کہ ایک مرد ہے اور اس کا آئی ڈی کارڈ جو ہے نا ایک عورت کا بنا. آئی ہیو سین اے پرسن کہ اس انعام اللہ سے اس کا نام انم خان بن. تو اس طرح کے لوگ کام کرتے اور یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ہے نا وہ کون سی سیریز چل رہی ہے, ایشیا کپ چل رہا ہے, ایشیا کپ کا ٹائم ہے, لیکن ہمارے پاس اس چیز کا ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور ہمارے بچوں نے اسی ماحول میں ابھی آگے جانا ہے. تو ہم اس کے لیے, اس کی پریونشن کے لیے ہم کیا کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس کی جو ریمیڈیز ہیں, جو ساری چیزیں باقی انشاءاللہ حضرت جی بتائیں گے. یہ کچھ تھوڑی سی چیزیں تھیں, حضرت کا حکم تھا کہ اس پہ کچھ بات کر لیں, جو کچھ مجھے پتا تھا اس پہ بات کر لیں. ابھی انشاءاللہ حضرت جی تشریف لائیں گے. کا آرگومنٹ ہے جو یہ لوگ دیتے ہیں, کیونکہ ایک طرف یہ جذبات مجروح ہونے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف 10 لاکھ مسلمانوں کو جو ہے نا شہید کر دیتا ہے. وہاں ان کو جذبات مجروح نظر ہونا نہیں آتا. جہاں پہ ان کی اپنی بات آتی ہے نا, ایک طرف یہ جذبات مجروح ہونے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف رشدی جیسے خبیث کو جس نے 2 ارب لوگوں کے جذبات مجروح کیے ہیں, مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے ہیں, اس کو پریزیڈنشل لیول کا پروٹوکول دیتے ہیں. تو یہ جذبات مجروح ہونے والا آرگومنٹ تو ویسے ہی انتہا کا فضول ہے. یہ جذبات مجروح ہونے کی بات کرتے ہیں, اور کوئی لڑکا داڑھی رکھ لے تو ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی لڑکی حجاب کر لے تو ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے, یہ اس کو بیش کرنے لگ جاتے ہیں. تو بھائی اس کے جذبات نہیں ہیں. تو یہ جو وہ بات کہتے ہیں نا جذبات مجروح ہونے والی بات, یہ بالکل ایک انتہائی سپرفیشل ایک آرگومنٹ ہے. جسٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہے پاس تو کچھ تو کہنا ہے, بس اس لیے کر. بہرحال سینٹ کی جو رپورٹ ہے, کین اینی ون آف یو گیس کہ کتنی سرجریز پاکستان میں ہوئی ہوں گی؟ جنہوں نے تو رپورٹ دیکھی ہوگی وہ شاید بتا دیں. کیا مجھے کوئی گیس کر سکتا ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی لڑکیاں بنی. جی جی ایسے ہی. یہ آرٹس کالج میں جو بتا رہے ہیں, اسٹیپ کالج میں بھی ایسے ہی ہے. میں ادھر کے کچھ بچوں نے رابطہ کیا تھا میرے سے اسی حوالے سے. پھر اس طرح سے اور بھی یونیورسٹیز کے اندر لڑکے ہیں اور وہ لڑکیاں بن کے پھر رہے ہیں, اور لڑکیاں ہیں وہ لڑکے بن کے پھر رہے ہیں, اور یہ کامن چل رہا ہے. اور ایون اگر آپ ان کو کہتے ہیں نا تو وہ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے. وہی بات, وی آر ناٹ ہارمنگ اینی ون. وہ ہماری یونیورسٹی میں نا ایک بڑا مشہور ہوا تھا, ایک یونیورسٹی میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک یونیورسٹی میں بڑا مشہور ہوا تھا. وہ ایک لڑکی نا وہ گلاب دے رہی تھی اور وہ لڑکے نے گلاب لیا. تو جب ہم نے اس کے خلاف رجسٹ کیا نا, ہم نے کہا یہ غلط ہے, تو ان لوگوں نے آرگومنٹ یہ دیا کہ بھئی
ان کے جذبات ہیں اور وہ کسی کو ہارم تو نہیں کرے, کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے, تو آپ کو کیا مسئلہ؟ تو پھر ہم نے ان کو یہ کہا کہ بھائی پھر اس سے بھی زیادہ بھی کر لیں, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, پھر پھول ہی کیوں دیا, پھر اور بھی کچھ یہیں پہ کر لیں, پھر غلط تو وہ بھی نہیں ہوگا. اگر یہی آرگومنٹ ہے تو اس طرح تو پھر جو ہے نا وہ سارے ایل جی بی ٹی کیوز یہی آرگومنٹ تو دے رہے ہوتے ہیں. ہاں جی اس طرح ہی ایسے ہی سر, بس ایسے 16,000 لڑکے لڑکیاں بنے, یہ 2018 سے لے کے 21 تک کی رپورٹ ہے. 16,000 یہ پاکستان کی بات, اور 12,000 لڑکیاں لڑکے بنے, اور یہ رپورٹ سینٹ میں پیش ہو چکی ہے. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور یہ رجسٹرڈ ہے, جو بھی رجسٹرڈ نہیں ہے وہ اس سے بھی زیادہ. تو obviously پھر جس طرح کی حضرت جی فرما رہے تھے کہ قوم لوط جو تھی نا, ایکٹ انہوں نے کیا تھا لیکن اس لیول پہ وہ بھی نہیں گرے تھے کہ اپنی جنس کو ہی تبدیل کر, تو ہم لوگ شاید اس سے بھی نیچے گر چکے ہیں کہ جنس ہی تبدیل کر. تو ویسے اس کا جو علاج ہے نا وہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی تھاٹس آئیں, ہمارے حضرت جی اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ اس صدی کا جو ذکر ہے نا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اکثر حضرت جی یہ بات فرماتے ہیں. اور واقعی میں ایسا ہی کہ یہ جو, کیونکہ یہ ساری چیز جو ہے اگر اس کا جتنا بھی آپ انالیسس کریں, اس کا تعلق نہ ہی لاجیکل آرگومنٹ سے, نہ اس کا تعلق کسی چیز سے, اس کا تعلق صرف اور صرف شیطانی وساوس کے ساتھ. شیطان ہے وہ ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے, آپ کا نفس جو ہے نا اس پہ چلتا ہے, اور اس طرح سے الٹیمیٹلی یہ چیز ہو جاتی ہے. تو اکثر یہ جو وساوس کا حملہ ہوتا ہے تو حضرت جی جو ذکر دیتے ہیں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت فرماتے ہیں, اور اس کی تعداد حضرت جی 500 بتاتے ہیں. تو یہ صرف شیطانی ایک چیز ہے, اور اس کا حل جو ہے نا وہ روحانیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جتنے مرضی آپ لاجیکل آرگومنٹس میں ہیں, جتنے مرضی آپ کچھ اور چیز میں ہیں, جب تک آپ دین کے ساتھ سٹک نہیں ہیں تب تک ہم ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی بس مجھے حیات یہ بات کرتے ہوئے کہ علماء بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. کہ ایک ہمارے سامنے ایک کیس ہے بہت بڑا, تو میں بتا دیتا ہوں حضرت جی سے ڈانٹنا پڑتا ہے. تو ایک مفتی صاحب تھے, اور میں نے ان کو ایک مفتی کے روپ میں دیکھا ہوا تھا, اور اس کے بعد میں نے ان کو ایک عورت کے روپ میں بھی دیکھا, اور اسی سرجری کے تھرو, اور پورا آئی ڈی کارڈ بھی چینج ہو گیا, سب کچھ چینج ہو گیا. اب آپ کہیں کہ ہم بڑی عقل سے اس کا مقابلہ کر لیں گے, ہم بڑی لاجک سے اس کا مقابلہ کریں گے, اس کا مقابلہ صرف ایمان سے, اس کا مقابلہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلائنڈ بلیف سے ہوگا, اور اس کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں ہے. جی جی, یہ بھی اس پہ تھوڑی سی مزید ریسرچ کرنی پڑے گی, لیکن مل جائیں گے انشاءاللہ. نہیں, اس کو میں نے ابھی چونکہ ایک وہ جو رپورٹ پیش ہوئی ہے وہ ایک بڑی مطلب اس طرح کی ہوئی ہے, اس میں شہروں کو انہوں نے نامینیٹ نہیں. جی ہاں جی 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 وہ اپنے انٹرویو میں بتا رہے تھے ہاں جی پاکستان میں لا بن رہا ہے, جی جی اس میں یہ ہے کہ وداؤٹ اینی میڈیکل چیک اپ ہوگا. ہاں جی ایسے ہی ہے. یو ایس اے میں اگر کسی نے ٹرانسجینڈر میں آپ کو ڈکلیئر کر جی جی اس کے لحاظ سے جی جی تو he will be under observation and continuously follow up of doctor for at least 2 years. ناٹ ناؤ. یہ ابھی ان کا ریسرچ نہیں وہ اب نہیں ہے اس طرح, اب تو بلکہ بہت زیادہ اس پہ آگے کام ہو چکا ہوا ہے. اب تو اس کو تو بس وہ جس جا کے کہے کہ میرا یہ جو ہے نا میں نے یہ اپنا جنڈر چینج کرنا ہے, بس یہ پہلے کی بات ہے. اب پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہے ایسا. تو اس لیے اس کا جو علاج ہے وہ یہ ذکر اللہ ہے, یہ دین ہے, یہ اتباع سنت ہے, اور اس کا علاج کچھ نہیں ہے. نہ آپ عقلیات سے ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے, کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ایک کے بعد ایک اور ذہن میں ڈالتا رہے گا. یہ وہی امام راضی رحمہ اللہ والی بات ہے کہ انہوں نے 100 دلائل اپنے پاس جمع کیے تھے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کی, اور شیطان آیا اور 1 by 1 وہ ایک کو بریک کرتا گیا. جو امام راضی رحمہ اللہ تھے وہ ایک ٹائم آیا کہ وہ پریشان ہوئے,
تو فوراً ان کے سامنے ان کے شیخ کی شبیہ ظاہر ہوئی اور ان کے شیخ کی آواز آئی کہ امام راضی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بے دلیل اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. تو اسی طرح ہی جب تک ہم ہر چیز کو اپنی عقل، اپنے انٹلیکٹ، اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائر، ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں کر دیں گے تو ان فتنوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ان سے کوئی لاجیکل آرگومنٹس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے، یہ اس کا حل ہی نہیں ہے. جتنی بھی بچوں کی کاؤنسلنگ، کیونکہ کچھ جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں یا جن کی کاؤنسلنگ ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں لاجیکل آرگومنٹ سے ان کی زندگیاں نہیں چینج ہوتی. زندگی چینج ہوتی ہے ذکر اللہ سے، یہ لا الہ الا اللہ سے، اللہ سے، درود شریف سے، استغفار سے، ان برکات سے تو ان کی لائف چینج ہوتی ہے. لیکن یہ کہ عقلی طور پہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نا، یہ ایک تو شیطانی تصرف ہے اور یہ نفسانی خواہشات. تو اور اس کا کوئی حل نہیں. تو اس لیے یہ جو اللہ والوں کی مجالس ہوتی ہیں، یہ ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، یہ ساری چیز ہوتی ہیں. اور اب ہماری جو ڈیلی روٹین کا جو ذکر ہے اس کو کوشش کریں کہ پابندی سے کریں. ابھی تو یہ ایک فتنہ پتہ نہیں کتنے اور تیار کریں، تو اس لیے ذکر کو پابندی سے کریں اور ان مجالس میں اپنے مشائخ کے ساتھ، حضرت جی کے ساتھ جڑے رہیں. اپنی اصلاح کے حوالے سے ہم لوگ فکر مند رہیں، کیونکہ یہ مشائخ کے پاس آ کر ہی یہ تربیت ہوتی ہے کہ اپنی عقل اور اپنی خواہشات کو کس طرح سے تابع کریں. نہیں تو شیطان جو ہے نا وہ ایک تھاٹ ڈالے گا. شیطان نا وہ اس طرح پلے کرتے جیسے ٹام اینڈ جیری میں ہوتا تھا نا کہ وہ جیری کو پکڑنے کے لیے ٹام نا وہ ایک چھوٹا سا پنیر رکھتا تھا اور پھر جب جیری وہاں تک آ جاتا تھا نا تو پھر تھوڑی آگے جا کے پھر رکھ دیتا تھا اور جب وہ وہاں تک آتا تھا پھر وہ آگے جا کے رکھ دیتا تھا یہاں تک کہ اس نے کیج بنایا ہوتا تھا اور جیری جب کیج میں چلا جاتا تھا تو وہ کیج بند کر دیتا تھا. تو شیطان بھی ایسی کرتا ہے، وہ ایک تھاٹ ڈالتا ہے. اگر آپ اس پہ سوچنا شروع کر دیں گے پھر وہ اگلی ڈالے گا، پھر سوچنا شروع کر دیں گے پھر وہ اگلی ڈالے گا، یہاں تک کہ جب تک وہ ایمان کو سلب نہیں نہ کرتے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے ان چیزوں کا مقابلہ روحانیت سے ہی ہو، ان فتنوں کا مقابلہ روحانیت سے ہی. باقی اس کی تیاری کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں کرتے رہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ. اگر کوئی اور سوال ہے کچھ کرنا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں اس میں. اچھا، ایز این انڈیویجول آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایک سوال تھا کہ ایز این انڈیویجول ہم اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں پاکستان میں اسپیشلی جو لا میکنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے. دیکھیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ اویئرنیس، دین کی اویئرنیس ہو، ان فتنوں کی اویئرنیس ہو، خود ہو اور اسی طرح سے اپنے ارد گرد بھی اویئرنیس کریٹ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت آپ کو دی ہے، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ نیک ہیں، نیک مجالس میں اللہ والوں کے در پہ آئے ہوئے ہیں، تو اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو بھی اس فتنے سے آپ اسی شیلٹر کے تھرو ہی بچا سکتے ہیں، ان نیک مجالس کے ذریعے، یہ علم دین کے حلقوں کے ذریعے اور یہ ذکر کی مجالس کے ذریعے. تو جتنا زیادہ آپ دین کا کام کریں گے، جتنا زیادہ آپ خود دین پر چلیں گے، جتنا زیادہ آپ خود ذکر کریں گے، لوگوں کو ذکر پر لگائیں گے، لوگوں کو اللہ والوں کے پاس لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تبھی ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اچھا، میں ایک اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس ٹائم نا 4 بڑے بڑے کیسز ہمارے سامنے ہیں جو اس فتنے کو لے کر چل رہے ہیں. اور پریشانی کی بات پتہ ہے کہ وہ جو چاروں لوگ ہیں نا ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا اور ان کے جو بڑے تھے وہ ریلیجیس لوگ. یہ ایک اور پریشانی کی بات. آج ہی میں ریسرچ کر رہا تھا، وہ ڈاکٹر محروب جو ہے وہ اور اس طرح سے ایک دو اور لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ اچھا ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جو لوگ اس کو پاکستان میں بہت ہوا دے رہے ہیں. دیندار لوگوں کے گھر میں ایسے معاملات سٹارٹ ہو گئے. تو اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت اس سے محفوظ ہیں، بس اس کے بارے میں فکر مند رہیں، اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں فکر مند رہیں. یو ڈونٹ نو، میں نے تو آپ کو ایک مفتی صاحب کی مثال دی، ان کا تفصیلی واقعہ تو بتایا نہیں جاتا کہ ان کا کیا واقعہ. بہرحال مفتی صاحب تھے اور الٹیمیٹلی وہ کیا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے. تو ایز این انڈیویجول ایک آپ یہ کام کریں. دوسرا، اگر آپ مطلب جیسے
کچھ نوجوان ہیں یا کچھ لوگ آن لائن بھی سن رہے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی اس کی کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں، ٹویٹر ٹرینڈز بنا سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے ضرور کریں. بہرحال کچھ نہ کچھ اویئرنیس تو ہو. اور دوسرا یہ کہ بس جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں، ان کی گائیڈنس میں چلتے رہیں، انشاءاللہ تب آپ کاؤنٹر کر لیں گے انشاءاللہ.